बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करें, हम सब की मुश्किलों को दूर करे, कामयाबी अता फरमाए। हम सबको 5 टाइम का नवाजी है, जुमरे की ज़ारत से नवाजे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा खूबसूरत क्यूट सा आइडिया लेके आई हूँ। क्रोचेट की बहुत प्यारी प्यारी हुडें हैं, आपर हैं, गौन हैं, जर्सी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। इनके साथ कैप लगी है, इसको हम हुड भी कह सकते हैं, जैकेट भी कह सकते हैं। ये एक बहन की फरमाइश थी हमारे बेबी के लिए कैप वाली जर्सियाँ दिखा दें, जैकेटें, हुड भी बोल सकते हैं इनको। देखो, इसको हम जैकेट कह सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी कलर और डिज़ाइनिंग है। हमारे चैनल पर सिर्फ क्रोशे वर्क के आइडिया दिखाए जाते हैं। आर्डर लिया जाता है ना आर्डर दिया जाता है, आइडिया दिखाए जाते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स देखकर खुद बनाना पसंद करते हैं। जिन बच्चियों को शौक़ होता है वो बड़ी आसानी से देखकर खुद बना सकते हैं। हम सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख देख कर बनाने का तरीका सीख लेते हैं। यूट्यूब ने तो तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी। जिन बच्चियों को शौक़ है सीखने का, वो कहीं पर नहीं जा सकती, वो बआसानी यूट्यूब से कोई भी आप क्रोशे की वीडियो निकाल कर बआसानी सीख सकती हैं। पहले वीडियो देखें, जब आपको पसंद आ जाए तो उसे डाउनलोड कर लें। अगर पसंद ना आए तो डाउनलोड मत करें। जिस चीज़ को आपको शौक़ हो वही वीडियो आप निकालें और देखें, वही बना लें। उसी तरीके से हर इंसान का अपना शौक़ होता है, शौक़ का कोई मोल नहीं। जिसका दिल में आए जिस चीज़ पर, वो वही काम करता है। उसमें खुशी भी होती है और काम भी अच्छा होता है। जब दूसरे बंदे दूसरों पर सौंपते हैं तो वो काम अच्छा भी नहीं होता, दिल भी नहीं चाह रहा। अपनी खुशी से जो हम काम कर सकते हैं वो हम दूसरों के कहने पर नहीं करते। वालिदैन अपने बच्चों को मजबूर करते हैं, किसी को कहते हैं डॉक्टर बनना है या वकील। बच्चे का जो शौक़ है उसकी मालूमात राय लेनी चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो, बच्चे को उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए। वो अपने बारे में अच्छा बुरा जानता, जबकि बड़े अच्छा बुरा भी जानते हैं। आज के दौर में बच्चों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उनका ज़हन होता जिस तरफ वो काम ज़्यादा शौक़ से करते हैं। जिस तरफ वालिदैन का रुझान हो तो बच्चों का ना हो, तो ज़बरदस्ती वाली बात होती है, तो उसमें कामयाबी नहीं होती। कामयाबी उसी चीज़ में है जो बच्चों का भी शौक़ हो और उनके वालिदैन उसका साथ दे रहे हों, और बात चल जाती है अच्छे से अच्छी। और आप चाहें तो क्रोशे से भी बना सकती हैं, चाहें आप निटिंग मशीन से बनाएं, आप कंप्यूटराइज मशीन से बनाएं, चाहे आप सिलाइयों से बनाएं, यह आपकी चॉइस अपनी है। हमारा फ़र्ज़ है, हमने आपको हर किस्म की डिज़ाइनिंग, हर किस्म के कलर दिखा दिए हैं। बटनों वाले भी अगर आप जिप लगाना चाहें तो जिप लगाकर भी जैकेट बन सकती है। डबल प्रेसिंग के देखें, डबल बटन लगे हुए हैं। कैप देखें, इस पर 2 लूप्स लगाकर मालूम हो रहा है कान लगा। ये हुड पीछे डाली हुई है, ये भी जैकेट लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। बाद जैकेटों में नीचे बॉर्डर लगा होता है, इनमें सिंपल है। इस किस्म की जैकेट बेबी को पहनाएं तो ये ऊपर नहीं चढ़ती, ये खुली खुली रहती है। बेबी भी आसानी से, जिनको नीचे बॉर्डर लगा होता है तो वो जैकेट बेबी की पेट पर चढ़ जाती है। बेबी को ठंड लगने की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से ये बंद होनी चाहिए। आगे से बिल्कुल देखें, ये दोनों तरफ इन्होंने बटन लगा के बिल्कुल खूबसूरत तरीके से सेट किया। आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको बनाने का तरीका आता है तो अपनी चॉइस के मुताबिक खुद तैयार कर सकती हैं। आपके अजीज़ रिश्तेदारों में से किसी को भी कोई क्रोशे का काम आता है, आप सीखना चाहती हैं तो आप उनसे भी सीख सकती हैं। अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो स्क्रीनशॉट लेकर आर्डर करवा लें, नहीं तो मार्केट जाकर अपनी चॉइस के मुताबिक ख़रीदारी कर सकती हैं। अपनी ख़रीदारी खुद करने में फ़ायदा है। जब हमें किसी चीज़ का शौक़ हो, कोई मार्केट जा रहा हो, तो हम कह देते हैं हमारे लिए फ़लाँ चीज़ ले आओ। कभी कभी ऐसा होता है वो हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं आती, तो हम परेशान हो जाते हैं, दूसरा लाने वाला भी।
اور منگوانے والا دونوں کو پریشانی سے بچنے کے لیے خود جا کر اپنی خریداری کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر سواری نہیں ہے تو آپ جلدی سے رکشہ پکڑیں اور مارکیٹ چلے جائیں۔ اگر سواری کی سہولت ہے پھر تو آپ کو بالکل بھی پرابلم نہیں۔ سواری کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو آج کے دور میں ہر جگہ رکشے چلے ہوئے ہیں سواری والے، کسی بھی رکشے میں آپ بیٹھ کر مارکیٹ جا سکتے ہیں اور واپسی بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی آج کے دور میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، بچوں کو، بڑوں کو۔ بچے جو ہیں وہ بہت اچھے شوق سے موبائلوں کا شوق رکھتے ہیں، موبائل کی کام سیکھتے ہیں، نیٹ پر سیکھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی شاپ کھول لیتے ہیں، کیونکہ اس میں جیک لگانا سیکھنا انہوں نے بیٹھی چند چھوٹے چھوٹے کام کر کے ٹانکا لگانا سیکھ کر اپنی شاپ کھول کر اپنا ضرورت کا پوری کر لیتے ہیں، اپنے والدین کا بھی سہارا بن جاتے ہیں۔ جو الیکٹریشین کا کام بچے سیکھ کر چھوٹی چھوٹی شاپ کھول لیتے ہیں اور اس میں آرڈر پر بھی چلے جاتے ہیں اور پھر خود اپنی شاپ سے سیل مینی بھی کر لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ آج کے دور میں ہر بچہ اچھے سے اچھا کام خود کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں والدینوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہو، میری اچھی بائک ہو، اچھا ڈریس ہو، اچھی جیکٹ ہو، اچھے شوز ہوں۔ اس چکر میں ہر بچہ اپنے کمانے کے چکر میں لگا، ہر بچہ چاہتا ہے میں چینل بناؤں اور ویڈیو لگاؤں، میں وائرل ہو جاؤں۔ اس طریقے سے بہت زیادہ ایک دوسرے میں مقابلہ بازی آئی ہوئی ہے، مقابلہ بازی سے ہی بچے آگے چلتے ہیں۔ جتنا آگے چلنا ہے بچوں اپنے شوق سے ہی چل سکتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں یہ والی بات کہ آپ یہ کام کر لو کہ مما اس کو دل نہیں چاہ رہا، جس چیز میں بچے کا انٹرسٹ ہو وہی کام کرنے دو، کوئی بات نہیں، پرابلم نہیں۔ تھوڑی سی آپ ناراضگی مت لیں، کیونکہ ناراضگی لینا بھی بری بات ہے۔ جب بچے بات نہیں مانتے ماں باپ تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کوئی نہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیا کرو، کوئی نہیں، بچوں کی خاطر ہی ہم کر لیں جو کچھ بھی، ان کی ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو ڈانٹ پیٹ کرتے ہیں کسی کے سامنے، بچہ آج کے دور میں بدتمیزی پہ آ جائے، اس کو بڑوں کی چھوٹوں کی پہچان نہ ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ جب بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کسی کے سامنے ان کو ڈانٹ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہماری بے عزتی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے والدین سے اچھا طریقہ اور رویہ اختیار نہیں کرتے، والدین ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا، ہمارے بچے کہنا نہیں مان رہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ دور کے حساب سے چلو، بچوں کی کچھ ماننے کچھ اپنی ماننے، ایک بات بچے کی مانو، دو اپنی منواؤ۔ یہ کہ تھوڑی آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ماننی چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ ہر کسی کا یہی بات ہے کہ ایک دوسرے سے کمپرومائز کر کے زندگی گزارو، جہاں ایک بندہ سخت ہو ایک نرم ہو، ایک بندہ یہی سوچتا رہے کمپرومائز اس طرح، اگر وہ کمپرومائز کرتے کرتے زندگی بسر کرے تو آپ یقین کریں وہ صبر اور کمپرومائز سے بہت پیاری اور اچھی زندگی گزرتی ہے۔ یہ میرا نظریہ بھی ہے، آزمایا ہوا بھی ہے۔ بہت زیادہ اچھے سے جوائنٹ سسٹم میں رہ کر فائدے بھی بڑے ہیں اور نقصان بھی۔ جوائنٹ سسٹم میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کمپرومائز کر کر وقت گزارے گا تو بہت اچھا چلے گا۔ اگر کمپرومائز نہیں کریں گے، پھر کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وقت اچھے سے نہیں پاس ہوگا، پھر تو اپنے اپنے دروازے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کمپرومائز سے زندگی گزاریں گے تو بہت اچھے سے زندگی گزرے گی، نہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پرائیویسی میرا علیحدہ ہی ہاؤس ہو، تاکہ ہمارے بچے کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دے، ہمارے بچوں کو کوئی ڈانٹ پیٹ نہ کرے، ہم دوسروں کے بچوں کو نہ ڈانٹیں۔ ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈانٹنے سے
ایک دوسرے والدین کو دکھ ہوتا ہے، پھر بچے ایک ہو جاتے ہیں، والدین تکلیم میں آ جاتے ہیں کہ بڑوں کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ ناراضگی کبھی نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ بڑوں کو کمپرومائز سے چلنا چاہیے۔ بچے پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر کھیلتے ہیں کودتے ہیں۔ بڑوں کو نہیں، ہم نے اپنے جوائنٹ سسٹم میں دیکھا ہے، ناراضگی بالکل نہیں، خوشی خوشی علیحدہ ہونا ہے تو علیحدہ ہو جاؤ، خوشی خوشی پیار محبت کے ساتھ جیسے بھی کوئی چلے اور چلنا چاہیے۔ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا بہت بڑی نیکی کا ذریعہ ہے۔ جوائنٹ سسٹم میں ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ بھی ملتا ہے، ناراضگیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالی بھی اور بدحالی دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری وائس اور ڈیزائننگ پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، دعاؤں میں یاد کرنا، دوستوں سے شیئر کرنا، کمنٹ میں ضرور بتا دینا آج کے یہ ٹاپ اور جرسیاں اور گون کیسے لگے۔ دیکھیں ہوڈیں کتنی خوبصورت ہیں، کیپ کے ساتھ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اگر ہماری وائس میں کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی فکرہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو برا لگا ہو، میں سوری بھی کرتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں۔ معافی مانگنا ہمارا فرض ہے، اس لیے انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات وائس کے دوران غلط بیانی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔